السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اب آج ہم آپ کو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی کی جنازے کی عجیب کارگزاری سنانے والے ہیں۔ قبر میں اتارتے ہی جو کچھ ہوا، وہ لوگوں کے جذبات کیا تھے اور لوگ کیسے دھاڑے مار کر رو رہے تھے، علماء کرام کیسے رو رہے تھے، خاموشی کے ساتھ رو رہے تھے۔ ابھی ہم ایک آدمی کی زبانی وہ سنتے ہیں کہ اینڈ پہ کیا ہوا قبر میں اتارتے ہوئے کارگزاری۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا نام جیسے ہی زبان پر آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کے رہنے سے لوگوں کو سکون ملتا تھا اور جن کے چلے جانے سے خاموشی بولنے لگی۔ رپورٹ کے مطابق جب ان کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو صرف ایک شہر نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں لوگ اپنا کام چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ کسی نے سفر کی تھکان نہیں دیکھی، کسی نے وقت کی پابندی نہیں سوچی، صرف ایک ہی بات تھی کہ آخری بار اپنے بزرگ کو دیکھ لیا جائے۔ جنازے کا وقت قریب آتا گیا اور ہجوم بڑھتا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شاید ہی کبھی جمع ہوئے ہوں۔ علماء، مشائخ، طلباء، بزرگ، جوان اور عام لوگ سب ایک ہی صف میں نظر آ رہے تھے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ماحول میں کوئی شور نہیں تھا، کوئی جذباتی نعرے نہیں تھے، صرف ایک گہری خاموشی تھی جو دلوں تک اتر رہی تھی۔ جب جنازہ لایا گیا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کئی لوگ خاموشی سے رو رہے تھے اور کئی لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے ہر شخص اپنی زندگی کا حساب کر رہا ہو۔ رپورٹ کے مطابق جنازے کی نماز بالکل سادگی کے ساتھ ادا کی گئی۔ کوئی نمائش نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ یہی وہ انداز تھا جو پیر صاحب کی پوری زندگی کا پہلو رہا۔ نماز کے دوران لوگوں کے دلوں میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ جس شخص نے ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر دی، آج ہم اسے مٹی کے حوالے کر رہے ہیں۔ کئی لوگ آپس میں دھیمی آواز میں ان کی نصیحتیں یاد کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کی بات سیدھی ہوتی تھی لیکن دل کے اندر تک چلی جاتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے سے نیچا محسوس نہیں ہونے دیا۔ رپورٹ کے مطابق تدفین کا منظر اور بھی زیادہ بھاری تھا۔ جب قبر تیار ہوئی اور جنازہ قبر کے قریب لایا گیا تو لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جیسے ہر شخص چاہتا ہو کہ یہ لمحہ تھوڑا اور رک جائے۔ جب پیر صاحب کو قبر میں اتارا گیا تو کئی لوگ اپنے آنسو روک نہیں پائے۔ یہ لمحہ صرف جدائی کا نہیں تھا بلکہ ذمہ داری کا بھی تھا۔ اس وقت لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اب ان کی بات کا بوجھ ہم پر ہے، اب ان کی سیکھ ہمارے عمل میں نظر آنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق تدفین کے بعد بھی لوگ دیر تک وہاں موجود رہے۔ کوئی قبر کے پاس بیٹھا رہا، کوئی خاموشی سے دعا کرتا رہا اور کوئی صرف کھڑے کھڑے آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ جنازہ اس بات کا گواہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی اللہ اور رسول کے راستے پر لگا دیتا ہے تو اس کا جانا بھی لوگوں کے لیے پیغام بن جاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب نے کبھی بھیڑ جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج بھیڑ خود چل کر آ گئی۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ان کا چہرہ دیکھنے آئے تھے، لیکن یہاں آ کر ہمیں اپنی زندگی دیکھنی پڑ گئی۔ یہ وہ اثر تھا جو ان کی صحبت کا تھا، جو ان کے لفظوں کے بغیر بھی محسوس ہوتا تھا۔ جنازے کے بعد جب لوگ واپس لوٹنے لگے تو ہر چہرے پر غم کے ساتھ ایک سوچ بھی تھی کہ کیا ہم واقعی ان کی بات پر چل پائیں گے؟ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں سادگی، اخلاص اور خوف خدا پیدا کر پائیں گے؟ یہ سوال ہر دل میں تھا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ان سے جڑے رہے وہ آج بھی ان کی بات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کا جنازہ صرف رخصتی نہیں تھا بلکہ ایک خاموش وعدہ تھا جو لوگوں نے اپنے دل میں کیا کہ ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ ان کی زندگی سے زیادہ
उनकी मौत को याद नहीं करते, बल्कि उस असर को याद करते हैं जो उन्होंने छोड़ दिया। यही किसी बुजुर्ग की कामयाबी होती है कि वो जाकर भी लोगों को जगा दे। अल्लाह ताला पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक जबरदस्त करगुजारी हजरत की जुबानी, उम्मत के लिए एक अजीम पैगाम। एक मरतबा जर्मनी जाना हुआ, शहर का नाम मैं इरादतन नहीं बताऊंगा। तो वहां एक मरतबा इस आजिज ने कुछ अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत के मुतल्लिक बयान किया। बाद में खाने का वक्त आ गया तो खाने पे एक पाकिस्तानी इंजीनियर साहब मिले जो वहां काफी अरसा से सेटल्ड थे। मुझे कहने लगे, जी मैं आपसे एक बात